داستان ایمان فروشوں کی۔ ایک ایسے شخص کی داستان۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کبھی مسکراتے کیوں نہیں، تو اس شخص نے جواب دیا کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ بیت المقدس پیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکر کو سلطان نے ہتھیار کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے، پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گی۔ اس عیسائی کی ہر بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حسیس کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس میں بغاوت کیوں نہیں تھی، کہ یہ اس نے حق سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ مصری اس کے تعاقب اور یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ معلوم ہو گیا کہ وہ بات کر ہی رہی تھی سوا اپنی زبان یہ کیا کہہ رہی ہے۔ موبی نے یہ کہہ رہی ہے ساتھی ان جوان شروع کر اگر یہ شخص یا رابن زخمی ہونے کا بہانہ بنواز میں نہ ہوتے، زخمیوں کے خیلے تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بے تابی سے لپک کر لڑکی کو اپنے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط تو یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی اور کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط تو اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، ایک اور سلطان آ جائے گا اور وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ اگر تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہ تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے بھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیشین کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے پینے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی چیزیں تھی جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چگا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹھکرا کے اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازو سے لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگائی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے۔ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔
सफर कम बेश 5 दिनों का था, लेकिन फखरुल मिस्री आम रास्तों से हटकर जा रहा था। क्योंकि वो भगोड़ा फौजी था, मूबी को नींद आने लगी। उसने सर पीछे फखर के सीने पर रख दिया और गहरी नींद सो गई। ऊँट चलता रहा, फखर जागता रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुबह की नमाज पढ़कर फारिग हुआ ही था कि दरबान में इत्तला दी कि अली बिन सुफियान आया है। सुल्तान दौड़कर बाहर निकला। उसके मुंह से अली बिन सुफियान के सलाम के जवाब से पहले ये अल्फाज निकले, उधर की क्या खबर है? अभी तक खैरियत है, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मगर सोडानी लश्कर में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। मैंने इस लश्कर में अपने जो मुखबिर छोड़े थे, उनकी इत्तलाओं से पता चलता है कि उनके किसी एक भी कमानदार ने क़यादत संभाली तो बगावत हो जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे अपने खीमे में ले गया। अली बिन सुफियान कह रहा था, नाजी और उसके सरकर्दा सालारों को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन वो मिस्री फौज के खिलाफ सोडानियों में नफरत का जो जहर फैला गए थे, उसका असर जर्रा भर कम नहीं हुआ। उनकी बेइत्मीनानी की दूसरी वजह उनके सालारों की गुमशुदगी है। मैंने अपने मुखबिरों की जुबानी ये खबर मशहूर करवा दी है कि उनके सालार बहरे रूम के महाज पर गए हुए हैं। मगर अमीर मोहतरम, मुझे शक होता है कि सोडानियों में शकूक और शुबहात पाए जाते हैं। जैसे इन्हें इल्म हो गया है कि उनके सालारों को कैद कर लिया गया है और मार भी दिया गया है। अगर बगावत हो गई तो मिस्र में हमारे जो दस्ते हैं वो उसे दबा सकेंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, क्या वो 50,000 तजुर्बाकार फौज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे शक है। मुझे यकीन है कि हमारी कलील फौज सोडानियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी, अली बिन सुफियान ने कहा। मैं उसका बंदोबस्त कर आया हूँ। मैंने आली मुकाम नूरुद्दीन जंगी की तरफ 2 तेज रफ्तार कासिद भेज दिया है। मैंने पैगाम भेजा है कि मिस्र में बगावत की फिजा पैदा हो रही है और हमने जो फौज तैयार की है वो थोड़ी है और उसमें आधी फौज महाज पर है। मुतवक्के बगावत को दबाने के लिए हमें कुमुक भेजी जाए। मुझे उधर से कुमुक की उम्मीद का मैं सुल्तान अय्यूबी ने कहा। परसों एक कासिद ये खबर लाया था कि जंगी ने फ्रेंको पर हमला कर दिया था। यह हमला उन्होंने हमारी मदद के लिए किया था। फ्रेंको के उमरा और फौजी कायदीन बहरे रूम में सलीबियों के इत्तेहादी बेड़े में थे और फ्रेंको की कुछ फौज मिस्र में दाखिल होकर अकब से हमला करने और हमारी सोडानी लश्कर की पुष्ट पनाही के लिए मिस्र की सरहद पर आ गई थी। मोहतरम जंगी ने उनके मुल्क पर हमला करके उनके सारे मंसूबों को एक ही वार में बर्बाद कर दिया है और शाह फ्रेंको के बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सलीबियों से कुछ रकम भी वसूल की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खीमे के अंदर टहलने लगा। जज्बाती लहजे में बोला, सुल्तान जंगी के कासिदों की जबानी वहां के कुछ ऐसे हालात मालूम हुए हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। क्या अब सलीबी उधर यलगार करेंगे? अली बिन सुफियान ने पूछा। मुझे सलीबियों की यलगार की जर्रा भर परवाह नहीं, सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया। परेशानी यह है कि कुफ्फार के यलगार को रोकने वाले शराब के मटकों में डूब गए हैं। इस्लाम के किले के पासबान हरम में कैद हो गए हैं। औरत की जुल्फों ने उन्हें पाबे जंजीर कर दिया। असदुद्दीन शेरकू को इस्लाम की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। काश वो आज जिंदा होते। मैदान जंग में मुझे वही लाए थे। हमने दस्ते की कमान की है। मैं उनके साथ सलीबियों के मुहासरे में 3 महीने रहा हूँ। मुझे शेर को हमेशा सबक दिया करते थे कि घबराहट और खौफ से बचना, ताइबे इज़्दी और रज़ाए इलाही का कायल रहना और आलम इस्लाम का अलम बुलंद रखना। मैं शेर को की कमान में मिस्रियों और सलीबियों की मुश्तरक फौज के खिलाफ भी लड़ा हूँ। सिकंदरिया में मुहासरे में रहा हूँ। शिकस्त तो मेरे सर पर आ गई थी। मेरे मुट्ठी भर अस्करी बद्दिल होते जा रहे थे। मैंने किसी तरह उनके हौसले और जज्बे तरोताजा रखे। ये मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। ता आके चचा शेरको ने हमला आवर होकर मुहासरा तोड़ा। तुम ये कहानी अच्छी तरह जानते हो। ईमान फरोशों ने कुफ्फार के साथ मिलकर हमारे लिए कैसे कैसे तूफान खड़े किए, मगर मैं घबराया नहीं, दिल नहीं छोड़ा। मुझे सब कुछ याद है सुल्तान, अली बिन सुफियान ने कहा। इस कदर मुहरका आराइयों और कत्लो गारत के बाद तवक्को थी कि मिस्री राह रास्तों पर आ जाएंगे, मगर एक गद्दार मरता है तो एक और उसकी जगह ले लेता है। मेरा मुशाहिदा यह है कि गद्दार कमजोर खिलाफत की पैदावार होते हैं। अगर फातमी खिलाफत हरम में गुम न हो जाती तो आज आप सलीबियों से यूरोप में लड़ रहे होते, मगर हमारे गद्दार भाई उन्हें सल्तनत इस्लामिया से बाहर नहीं जाने दे रहे।
جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائے تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں. وہ کفار کی طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں. ایمان فروشی میں اس قدر و اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمت تک کو بھلا دیتے ہیں. مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا. ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے. یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے. اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قہوہ خانے زیادہ ہوں گے. ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی. کفار انہیں انہی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں. اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے. علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو. میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تن و من اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو. صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں. تم فوری طور پر جاسوسی کرو، جنگ کی تیاری کرو. فوری طور پر کام کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں. ان میں زیادہ تر زخمی ہیں، اور جو زخمی نہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہے. ان سب کا علاج و معالجہ ہو رہا ہے. میں نے سب کو دیکھا ہے. تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو. سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور کچھ بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھی. 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہے. ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے. سب سے پہلے اسے ملو. 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے. اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا. سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں. لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی مجھے شک میں ڈال رہا ہے. میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے. تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو. کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا تھا جو میرے پاؤں کے قریب ریت میں لگا. تیر علی بن سفیان کو دکھا کر کہا، علاقہ چٹانی تھا. محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا. اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے. انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے. اور وہ چلے گئے؟ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی. سلطان ایوبی نے کہا، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا. علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ رسانی کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا.